1000 کتابوں سے بہتر ایک اچھے انسان کی دوستی ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے. دوست کے کس کے اوپر ہوتا ہے؟ دین کے اوپر ہوتا ہے. اسی لیے دوستی اگر کرو تو ایسے انسان کے ساتھ کرو جو تم کو گناہوں سے بچائے. گناہوں میں ڈالنے والا تمہارا دوست نہیں دشمن ہوتا ہے. ایسے سے دوستی کرو جو تم کو لڑائی جھگڑے سے روکے. لڑانے والا تمہارا دوست نہیں دشمن ہوتا ہے. ایسے سے دوستی کرو جو تم کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے. شراب نوشی کرنے والا کروانے والا تمہارا دوست نہیں دشمن ہوتا ہے. ایسے سے دوستی کرو جو تم کو تھیٹروں کا راستہ نہ دکھائے مسجدوں کا راستہ دکھائے. ایسے سے دوستی کرو جو تم کو جوئے کے اڈوں پہ نہ لے جائے بلکہ نیک کام کے اندر تمہارے قدموں کو چلائے. ایسے آدمی سے دوستی کرو. اور دوستی کا یہ حق ہے جب کوئی دوست پریشان ہوتا ہے تو دوست پر لازم ہے اس کی پریشانی دور کرے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. حضور نے 3 دفعہ ارشاد فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. کہا یا رسول اللہ کون؟ کہا کہ جس کی زبان سے جس کے ہاتھ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو سوچو جو اپنے پڑوسی کو تکلیف دے وہ اسلام کے درجے پر نہیں ہو سکتا تو لوگوں پر ظلم کرنے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے جو اٹیک کشمیر کی سرزمین پر جموں کشمیر کی سرزمین پر پہلگام کی سرزمین پر جو اٹیک ہوا یہ ایک آتنکوادی حملہ تھا. یہ ایک ٹیررسٹ اٹیک تھا. اور آج میڈیا اس کو ہندو مسلم کا نام دے رہا ہے. توجہ فرمائیے جو آتنکوادی ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جو 27-28 ہندوستانیوں کی جانیں گئی ہے ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ سچے ہندوستانی بھی ہے. ہم ان کے خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اور یاد رکھیں اس کو جو ہے سیاسی مدعا بنا کر اس کو جو ہے ہندو مسلم کا نام دے کر اور اسلام سے ٹیررزم کو نہیں جوڑا جا سکتا. اسلام سے آتنکواد کو نہیں جوڑا جا سکتا. کیوں؟ اسلام آیا ہی ہے دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے. میرے نبی دنیا میں تشریف لائے ظلم کو مٹانے کے لیے. تو جو مذہب آیا جو دین آیا آتنکواد سے لڑنے کے لیے جو دین آیا ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے وہ دین والے ٹیررسٹ نہیں ہو سکتے. اور جو ٹیررسٹ ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. جو آتنکوادی ہے مسلمان نہیں ہو سکتے. انسانیت کی جان لینا نہ اسلام سکھاتا ہے نہ کوئی مذہب سکھاتا ہے. جی دھرم پوچھ کے مارنا قتل کر دینا یہ ٹیررزم ہے. یہ ٹیررسٹ اٹیک ہے. مذہب پوچھ کے مارنا ختم کر دینا یہ بھی ٹیررسٹ اٹیک ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان جو پہلگام میں حادثہ ہوا بڑا ہی افسوس ہے ہمیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. بڑے افسوس کے ساتھ ہم جو ہے یہ اعلان کرتے ہیں کہ جو ہے جتنے لوگ وہاں پر اس اٹیک کے اندر ختم ہوئے ہیں ہم ان کے خاندانوں کے ساتھ ان کے
ان کے لوگوں کے ساتھ ان کے غم میں برابری کے ہم شریک ہیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، یہ جو حملہ ہوا انوسینٹ لوگوں کے اوپر، جو لوگ وہاں پر تفریح کرنے کے لیے گئے تھے، ان پر جو حملہ ہوا، اور اسی حملے کے وقت ایک مسلمان بھائی بھی موجود تھا، سید عادل حسین شاہ جس کا نام تھا، وہ ان ٹیررسٹوں سے لڑتے لڑتے، یہ آتنکوادیوں سے لڑتے لڑتے جو ہے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، لیکن آپ کا نیوز چینل اس کا نام بھی نہیں لے گا، آپ کی میڈیا اس کی شہادت کی خبر تک نہیں سنائے گی، آپ کی میڈیا کو وہ ایک لوتے بچے کی شہادت پر کوئی آنسو اس پر نہیں آئیں گے، اس کی بیوہ بیوی یاد نہیں آئے گی، اس کے معصوم بچے یاد نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ وہ مسلمان ہے، یہ ہندو مسلمان کروانا چاہ رہے ہیں، اس کو سیاسی مدعا نہ دے، اس کو ووٹ بینک نہ بنائے۔ اور ایک چیز دیکھ لے آپ، یہ جو سید عادل حسین شاہ ہے، اس نے جو ہے گولی بھی کھائی ہے تو اپنے ملک کے لیے لڑتے لڑتے کھائی ہے، اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان کل بھی ہندوستان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا، آج بھی تیار ہے اور ہمیشہ کے لیے تیار رہے گا۔ مسلمان ہندوستان کی زینت کا نام ہے، مسلمان ہندوستان کی عزت کا نام ہے، مسلمان ہندوستان کے حوصلے کا نام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بزم کو